اضطراب اور انتشار کے اس دور میں وبا اور بے روزگاری کے اس دور میں تقریباً ہر مومن بندہ، مسلمان بندہ پریشان ہے۔ آج انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں میں آپ کو ایک انتہائی مجرب نسخہ اور وظیفہ اپنے لیے اور آپ کے لیے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ کریم اس کے روزگار میں برکتیں عطا کرے، اللہ اس کے گھر کی بیماریاں اس سے دور کر دے، اللہ اس کی اولاد کو نیک اور صالح کر دے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو عزت کی زندگی نصیب فرمائے اور دنیا کی ساری پریشانیوں اور دکھوں اور پریشانیوں سے وہ بچ جائے، یہ بڑا بہترین نسخہ ہے اس کے لیے، بڑا بہترین وظیفہ ہے۔ دنیا کی ہر چیز کارآمد تبھی ہے جب آپ کے پاس یہ وظیفہ موجود ہے، اور وہ ہے استغفار، یعنی اپنے گناہوں سے استغفار کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کے اندر بعض اوقات یہ ایک لمبا موضوع بھی ہے کہ گناہوں کے اسباب اور اثرات کیا ہوتے ہیں اور اس سے کیا زندگی میں نقصان پیدا ہوتے ہیں، یہ تو پھر الگ سے ایک عنوان ہے۔ لیکن یہ ہر مومن مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور اس کے جو عذاب اور عقاب اللہ کے دنیا میں آتے ہیں نا، اس کی وجہ سے بھی انسان بڑا پریشان رہتا ہے، لیکن اس طرف انسان آتا نہیں ہے کہ بھئی اپنے گناہوں کی بھی کبھی معافی تلافی کرنا۔ چھوٹی سی بات، ڈاکٹر عبد الرحمن العریفی اپنی کتاب زندگی سے لطف اٹھائیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا قاری صاحب، وہ دم کرتا تھا۔ ایک شخص آیا، بولا قاری صاحب میں نے، بڑا مالدار تھا، پیسے والا تھا، بولا میں نے ہاتھ میں بڑی تکلیف ہے اور میں نے اس ہاتھ کا مکمل علاج جو میڈیکل ہے اور میڈیسن سے ہوتا ہے وہ سب میں نے کر لیا، رپورٹیں بھی کروائی ہیں، ایکس رے بھی کچھ نہیں ہے اس ہاتھ میں، پر یہ میں جیسے ہی رات ہوتی ہے اپنے بستر پہ آتا ہوں تو ساری رات اس ہاتھ کو لے کر بیٹھا رہتا۔ انسان ہے یہ اتنا کمزور کہ رات کو بستر پر آئے تو بستر میں تھوڑا سا بٹ آ جائے تو ساری رات سو نہیں سکتا ہے، تکیہ اونچا مل جائے تو ساری رات سو نہیں سکتا ہے، اور ہوا نہ لگے تو ساری رات جو ہے صبح شکوے کرتا ہے یہ نیند ہی نہیں آئی ہے۔ ایسے بندے کو اگر جسم کے اندر کوئی تکلیف آ جائے تو کیسے سو سکے گا؟ اور پھر مالدار پیسے والے آرام دہ بستر اور جو ہے وہ ایسیاں لگی ہوئی اچھے اچھے بستروں پر سونے والے، اگر اس کو جسم میں کوئی تکلیف ہو جائے، وہ تکلیف بڑی ہے اور اس کا پتہ نہیں چلتا وجہ کیا ہے۔ انہوں نے دم کیا تو کہتے ہیں کہ ان کے دم میں اللہ نے اتنا اثر رکھا ہے کہ وہ جس کو بھی دم کرے اللہ کے حکم سے وہ شفا یاب ہوتا، قرآن و سنت سے وہ دم کرتے تھے۔ وہ شخص گیا اور دوسرے دن پھر آیا، کہتا ہے یہ آپ کے دم میں کوئی اثر وثر نہیں ہے، یہ تو میں ساری رات پھر تکلیف میں گزارا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو، میری زندگی میں یہ پہلا ایسا واقعہ ہے کہ کوئی میرے پاس مریض آیا ہو تو اس کو دوبارہ آنا پڑا ہو، لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جا کر اپنا ماضی کھنگالو، کہیں کسی پر کوئی ظلم زیادتی تو نہیں کی، کوئی گناہ تو نہیں کیا جس کی سزا تجھے مل رہی ہو۔ تو کہتا مجھے غصہ آ گیا اور میں غصے سے وہاں گیا، بولا علاج تجھے کرنا نہیں آتا اور مجھے پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں بتا رہا تھا۔ بولا میں گھر چلا گیا لیکن تکلیف میری وہ ہٹے نہ۔ تو ایک دن میں نے پھر بیٹھ کر سوچا یار بات تو اس کی ٹھیک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے کوئی ظلم زیادتی کی ہو۔ کہتے ایسے بیٹھے ہی سوچتے سوچتے مجھے یاد آ گیا کہ میرا فلاں بنگلہ جو بن رہا تھا اس کے پڑوس میں ایک بیوہ کا جو ہے وہ زمین تھی اور اس کے یتیم بچے تھے، تو وہ زمین میں نے خریدنی چاہی تو اس نے بیچنی، اس نے کہا کہ یہ میرے بچوں کی پراپرٹی ہے، میں نہیں بیچوں گی۔ کہتا ہے میں نے جبراً اور میں نے اپنی طاقت استعمال کر کے میں نے کورٹ کے ذریعے سے وہ حاصل کر لی۔ کہتے وہ جب میں نے حاصل کرنے کے بعد اس پہ گھر بنایا تو گھر بنانے جب بن رہا تھا تو وہ عورت آتی اور یہ جھولی اٹھا کر جو ہے ان مستریوں اور مزدوروں اور اس گھر کے مالک پر، یعنی اس طرح جھولی اٹھا کر اللہ کے سامنے بد دعائیں کرتی
کہ تو کبھی بھی سکون سے رہ نہیں سکے گا۔ کہتا اس دن مجھے یاد آیا کہ یہ اسی عورت کی بد دعا لگ گئی ہے۔ کہتا کہ پھر میں اس عورت کی تلاش میں نکلا، وہ بیوہ عورت کہتا ہے کہ مجھے بڑے دن لگ گئے۔ اب انداز اللہ کے نظامی بڑے نرالے ہیں، کہاں وہ یتیم اور بیوہ، یتیم بچے اور بیوہ عورت، کہاں یہ لینڈ لارڈ۔ مہینہ کہتا مہینے سے زائد دن لگ گئے، گلی محلوں شہر میں اس عورت کے پیچھے پھر رہا ہوں کہ مجھے وہ عورت مل جائے تو میں اس سے اپنی معافی تلافی کروں۔ کہتا کافی عرصہ محنت کرنے دن رات لگائے، مجھے اس کا پتہ مل گیا۔ میں اس عورت کے پاس گیا اور میں نے اس کو جا کر کہا وہ تکلیف کیسی ہوگی جو اس بندے کو اس حد تک لے آئی ہے۔ کہتا میں نے اس کے پاس جا کر کہا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ ظلم کیا، اسی وقت تو دعا کر کے تو مجھے معاف بھی کر اور اللہ سے دعا کر کے اللہ میری اس تکلیف کو ہٹا دے۔ کہتے ہیں کہ پہلے وہ مان نہیں رہی تھی، میری بڑی منت سماجت، حتیٰ کہ میرے آنسو دیکھ کر پھر وہ سمجھ گئی کہ شاید یہ بڑی تکلیف میں ہے، اور اس نے کہا کہ صرف معافی نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں میرا پلاٹ تیرے پلاٹ سمیت بنا ہوا مکان سارا ہی تیرا ہے، وہ بنا ہوا تعمیر شدہ مکان سارا تیرا ہے، پر تو مجھے معاف کر کے اللہ سے دعا کر کہ اللہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے۔ اس عورت نے ہاتھ اٹھایا، کہتا ہے اللہ کی قسم اس کا ہاتھ نیچے ہوا ہے اور اس کے بعد پھر میرے ہاتھ میں دوبارہ تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں بعض اوقات بیماریاں، وبائیں، پریشانیاں ان کے گناہوں کی وجہ سے ٹھہر جاتی ہیں، وہاں پر استغفار انسان کے لیے کتنا بڑا سرمایہ ہوتا ہے، انسان سمجھتا ہی نہیں ہے، اس طرف کبھی آتا نہیں ہے، واویلا شکوہ کر لیتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان میں امام مسلم رحمہ اللہ حدیث لائے کہ عدی حاتم طائی کا بیٹا اللہ کے نبی سے پوچھتا ہے، اور ایک روایت میں کہ اس کی بیٹی پوچھتی ہے اللہ کے رسول میرے والد ساری زندگی جو نیکیاں اور سخاوت کرتے رہے، کیا اس کا بدلہ اس کو ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے ساری زندگی یہ نہیں کہا اللہم اغفر لی، اس نے پوری زندگی کبھی یہ نہیں کہا اللہم اغفر لی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی زندگی کی ساری نیکیوں کا بھی وزن تبھی بنتا ہے جب بندے کی زندگی میں اللہم اغفر لی کثرت سے رہتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کا وزن اکثر گناہوں کے بدلے ہار جاتا ہے۔ نیکیاں کل قیامت والے دن سب سے بدنصیب وہی ہو گیا نا، گناہ 1 لکھا جاتا ہے، نیکیاں 10 سے 700 گناہ۔ اور شرح عقیدہ طحاویہ والے نے لکھا ہے کتنا بدبخت وہ انسان ہوگا جس کی اکائیاں دہائیوں پہ غالب آ جائیں گی، اکائیاں دہائیوں پہ غالب آ جائیں گی، صرف دہائیاں نہیں سینکڑوں میں، نیکی 1 کرو سینکڑوں میں لکھی جاتی، گناہ 1 کرو 1 ہی لکھا جاتا، لیکن کل قیامت والے دن بڑے ایسے بد نصیب ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، قیامت کے دن کو حسرت کا دن کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے خوشیاں منانے والے کم ہوں گے، وہاں حسرتوں والے زیادہ ہوں گے، وہ حسرتوں والے زیادہ ہوں گے جو حسرت کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے اپنا وقت ضائع نہ کیا ہوتا اور برباد نہ کیا ہوتا، یہ گناہ نہ کمائے ہوتے، ہم بھی جو ہے نیکیاں کما کے آتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اس دن انسان کو یاد آئے گا کہ زندگی کے اندر یہ استغفار، یہ زبان سے استغفار کہنا کتنا قیمتی تھا، کتنا اعلیٰ تھا۔ جب جنگ یرموک لگی، جنگ یرموک کے حالات آپ پڑھ کے دیکھیں بڑے کٹھن تھے، بڑے سخت تھے، تقریباً 46 لاکھ مد مقابل فوج ہے، اور یہاں 44,000 بوڑھے اور عورتیں اور سب جوان ملا کر، اور جنگ یرموک کے لیے نکلے تھے تو پھر لوٹے کب؟ 3.5 سال کے بعد، بیوی بچوں سمیت لڑنے گئے ہوئے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف سپہ سالاروں کی قیادت میں اللہ کے جو ہے امیر المومنین عمر بن خطاب نے یہ دستے بھیجے تھے۔ اس وقت شام کی طرف یہ گئے تھے، اور شام میں لبنان، عراق، ایران اور امریکہ کی سرحدوں تک یہ سارا شام کہلاتا تھا، اتنا بڑا یہ علاقہ تھا، اس کی فتوحات کے لیے نکلے تھے۔ جنگ یرموک کے حالات کچھ ایسے بنے، اور جنگ یرموک میں جو مد مقابل رومی تھے اور ان کے جو مد مقابل فوج تھی نا، انگریزوں نے لکھا ہے کہ ان کی فوج اور ان کے اسلحے دنیا میں کسی نے ایسا اسلحہ نہیں بنایا اور ایسے لوگ نہیں دیکھے ہوں گے۔ ایک بندہ ایک چٹان کی مانند ہوتا تھا، وہ لڑکے کیسے تھے؟
میرے ایک دوست ہے عمیر شیخ، وہ اکثر ان جنگوں کو جو یورپین جو مصنفین ہیں نا ان کی کتابوں سے پڑھتے ہیں، تو وہ بتا رہے تھے کہ جنگ یرموک کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ جو مد مقابل صحابہ کے لڑ رہے تھے نا، وہ 10 کے ٹولے میں اس طرح کھڑے ہوتے، مطلب کافر اس طرح چوفیر گول بنا لیتے دائرہ، اور پھر اپنے آپ کو سنگل سے باندھ لیتے اور پھر تلواریں لے کر لڑتے۔ اب یہ پورا جو ہے گول دائرہ کوئی توڑ نہیں سکتا تھا، یہ جہاں سے گزرتا تھا تو اپنا راستہ بناتا جاتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ وہ جب کھڑے ہوتے تھے نا دیوار بنا کر، تو ان کے ہاتھوں میں برچیاں ہوتی تھی لکڑی والی، آگے بھی برچی اور پیچھے بھی برچی، اور جب وہ اس طرح ٹانگیں دو آگے پیچھے کر کے کھڑا ہو جائے، آتے ہوئے گھوڑے کو اپنے برچی پہ اٹھا کر پھینک دے، اتنی طاقت، اس کو ہٹا کوئی نہیں سکتا تھا، پیچھے نہیں ہٹا سکتا، وہ اتنے طاقتور تھے۔ ایسی قوم کے ساتھ جنگ یرموک میں صحابہ لڑے، لیکن ایسے محاذ بھی آئے کہ لڑ لڑ کے تھک جاتے۔ انسان ہے آخر کار، کتنا لڑے گا، سارا دن لڑتے، اور پھر تھک کر پسپائی ہوتی۔ ایک جگہ سے جب پسپائی ہوئی، صحابہ پیچھے آئے، پیچھے عورتیں کھڑی تھیں اور عورتیں آگے آ گئیں، اور ان صفوں کو کراس کر کے پہلی صف میں عورتیں جا کر لڑنے لگیں، اور کچھ عورتیں اپنے شوہروں کو کہنے لگیں آواز دے کر کہ کہاں جا رہے ہو؟ اوے اللہ کی ملاقات اس طرف ہے، ادھر نہیں ہے، اللہ کی ملاقات اس طرف ہے، یہاں نہیں ہے، اللہ کے لشکر آگے ہیں، واپس کیوں آتے ہو؟ ہند جو ابو سفیان کی بیوی، اللہ کے نظام بھی بڑے نرالے ہیں، اور بدر میں جو ہے وہ دشمن بن کر آئے اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور ہند نے جو ہے وہ کلیجہ چھپایا، جو ہے وہ مسلح کیا گیا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ۔ ابو سفیان بدر میں قافلہ لے کر آ رہا تھا، اس کو لوٹنے کے وجہ سے بدر واقع ہوا۔ اب تک یہ سارے کافر تھے، ہند بھی مسلمان ہو گئی اور ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا۔ اللہ چاہے جس کے سینے میں اسلام ڈال دے۔ آج یرموک میں کھڑی ہے، کل تک احزاب میں یہ ان عورتوں میں شامل تھی جو اپنے نوجوانوں کو اور اپنے باپ اور شوہروں کو نغمے گا گا کر ابھارتی اور مسلمانوں کے خلاف لڑاتی تھی، اور آج یہ کھڑی ابو سفیان جب واپس آیا اور تھک کے آ کر گرا تو ابو سفیان کو کہتی ارجع الی محاربۃ العدو، جا دشمن کے سامنے جا کے کھڑا وجعل نفسک فی سبیل الحصول علی رضا اللہ حتی یغفر لک ذنوبک التی سبقت منک۔ میں جا کے لڑ پہلی صف میں دشمنوں کے سامنے، اپنے نفس کو فدا کر دے وہاں، یہاں تک کہ اللہ کی رضا کے لیے تب تک لڑ جب تک کہ تیرے وہ گناہ یاد آ جاتے تو اپنی جان تک دینے کا۔ بلکہ ایک میدان میں اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کا اعلان کیا ہوا ہے، ایک شخص کھڑے ہو کر سوال کرتا ہے، سوال کتنا عجیب ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں جہاد کرتا ہوں، میں اللہ کے راہ میں جہاد میں شریک ہو کر شہید ہو جاتا ہوں، جان میری اللہ کے حوالے ہو جاتی ہے، کیا اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا؟ اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، جبریل آئے اور جبریل نے جواب لے کر آئے، میں نبی کہہ دیجئے جو ایمان اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے راہ اللہ لڑتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی معافی، اور وہ بھی جان دے کر۔ اللہ کے رسول اگر میں جان دے دوں گناہ معاف ہو جائیں، یعنی کتنی فکر ہوتی تھی اللہ کی قسم، اس کے بدلے کوئی سودے نہیں ہوتے تھے، وہ بہت جلدی معاف کر دیا کرتے تھے اور مغفرت کے بڑے طالب ہوتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں چپکلس ہوگی، کس بات پر؟ دونوں کی زمینیں کٹھی ہیں۔ سیدنا ربیعہ کہتے ہیں بس ہمارے دل میں تھوڑی سی دنیا کی کوئی محبت شاید آ گئی ہے کہ درخت جو ہے وہ بالکل اس طرح جو بننا ہم کہتے ہیں، بیچ میں بننا تھا، اس طرح ابو بکر کی زمین ہے، اس طرح میری زمین تھی، درخت لگا ہوا ہے تو درخت کی ٹہنی جو ہے، میرے درخت کی ٹہنی ان کے جو ہے وہ زمین کے اندر گری ہوئی تھی، جھکی ہوئی تھی،
تو ابو بکر نے کہا کہ یہ میری طرف ہے، اس کا پھل میں اتاروں گا۔ تو میں نے کہا کہ یہ درخت تو میرا ہی ہے تو پھل میں اتاروں گا۔ اس پہ ہماری تھوڑی سی آپس میں بات چیت ہوئی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جملہ کہا کہ جو مجھے پسند نہیں تھا، میں سن بھی نہیں سکتا، ایسا جملہ کہا، میں ان سے ناراض ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فوراً احساس ہوا کہ میں نے یہ غلط کہا ہے، تو فوراً ربیہ سے کہا کہ آپ بھی ایسا ہی جملہ کوئی مجھے کہہ دو تاکہ سر و بدر ہو جائے، برابری ہو جائے۔ تو ربیہ کہتے ہیں کہاں آپ ابو بکر صدیق، آپ کے لیے میں یہ جملہ کہوں، ایسا میں نہیں کر سکتا۔ اور قربان جائیں کہ وہ صحابہ عزت بھی دوست کی اس طرح کرتے تھے، یہ بھی نہیں بتایا وہ جملہ کیا تھا، یہ بھی نہیں بتایا کہ ابو بکر نے کہا کیا تھا۔ عزت رکھنی ہو تو ایسے نا، اگر فیصلے کسی دوست کے پاس رکھنے ہو تو عزتیں اس انداز سے رکھی جاتی ہیں۔ مگر یہ بھی نہیں بتایا کہ مجھے کہا کیا ہے، پر کہا کہ کوئی ایسا جملہ کہا جو مجھے پسند نہیں تھا۔ تو ابو بکر صدیق نے جب بدلہ چاہا تو سیدنا ربیہ نے انکار، جو ابو بکر صدیق نے کہا کہ مجھے آپ بدلہ دے دیں، ایسا جملہ کہہ دیں، کہتے میں نہیں کہہ سکتا۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ پھر یہ اتنا بڑا جرم میں اپنی زندگی میں باقی نہیں رکھ سکتا، میں ابھی اللہ کے رسول کے پاس جاتا ہوں اور جا کر یہ کہتا ہوں کہ ربیہ مجھے بدلہ نہیں دے رہا، مجھ سے بدلہ نہیں لے رہا، تاکہ دنیا میں سر و بدر ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق چلے اللہ کے رسول کی طرف، ربیہ رضی اللہ تعالیٰ چلنے لگے تو ان کی قوم کے لوگ آگئے، پوچھا کیا ہوا ہے، یہ ابو بکر کیوں ناراض ہو کے جا رہا ہے؟ سیدنا ربیہ کہتے ہیں پیچھے ہو جاؤ، گھر چلے جاؤ، اگر ابو بکر نے دیکھ لیا تم لوگوں کو تو ابو بکر سمجھے گا کہ ربیہ اپنی قوم کو میرے بدلے کے خلاف لے آیا ہے، تاکہ وہ آپ کو دیکھ کر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ابو بکر تم لوگوں کو میرے ساتھ دیکھ کر کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جاؤ، تم چلے جاؤ، میں جاتا ہوں اللہ کے رسول کے پاس، بات وہاں ہو جائے گی۔ ابو بکر صدیق آئے، ساتھ ہی جو ہے وہ سیدنا ربیہ بھی آ گئے، فرمایا اللہ کے رسول یہ بات ہوئی ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ آپ بھی ایسا جملہ مجھے کہ وہاں بھی نہ ابو بکر صدیق نے وہ جملہ دہرایا، نہ سیدنا ربیہ نے اس کی وضاحت کی کہ اللہ کے رسول ابو بکر نے مجھے کہا کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر تو ایسا مت کہے کہ ربیہ بھی ایسا ہی کوئی جملہ تجھے کہے جو اس کو پسند نہیں ہے، اور پھر وہ جملہ تجھے وہ کہے۔ اے ربیہ، اے ابو بکر اگر تو بدلہ چاہتا ہے، اے ربیہ اگر تو اس کو بدلہ دینا چاہتا ہے تو کہ اللہ غفر اللہ لک یا ابا بکر، غفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ کے گناہ اللہ معاف کر دے، اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کہتے فبکا، ابو بکر زنزار و قطار رونے لگے اور وہاں سے جو ہے وہ گھر جانے لگے کہ زیادتی بھی میری تھی اور پھر میری گناہوں کی معافی کی دعا بھی مجھے ربیہ دے رہا ہے، اور کیسا بدلہ ہے، کیسا بدلہ ہے، گناہوں کی معافی، یعنی جو میں نے کہا ہے اس کی گناہ کی معافی ہو جائے، یعنی کتنا عظیم سودا ہے نا۔ جھگڑے کا جو ہے فیصلہ کس بات پر ہے، بس غفر اللہ لک یا ابا بکر، اتنا سا جملہ، اور رب کعبہ کی قسم ہے اس کی قیمت میں اور آپ نہیں جانتے۔ جب انسان گناہوں کا بوجھ اٹھا کر اللہ کی عدالت میں آئے گا نا، پھر وہ سوچ رہا ہوگا کاش کوئی ایسا ہوتا جو میرے لیے یہ کہہ سکتا ہوتا غفر اللہ، اے اللہ فلاں کے گناہ معاف کر دے، اللہم اغفر لہ، اے اللہ فلاں کے گناہ معاف کر دے، فلاں کو معاف کر دے۔ یہ جملہ بھی بڑا عظیم ہے، کتنا، یعنی اس جملے کے بدلے سارے معاملے کی معافی تلافی ہو جاتی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر کو حجاج نے جب شہید کروایا، بیٹے کی لاش پڑی ہے، تو سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ مجھے وہ جبہ لا کر دو جو میں نے چھپا کر رکھا ہوا تھا اپنے پاس، میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جبہ، وہ قمیص اپنے بیٹے کو کفن دے کر داخل جو ہے نا قبر میں داخل کروں گی۔ جب اس کو تلاش کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ گھر سے گم ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اللہ کی قسم پیارے پیغمبر کا یہ جبہ میرے اس بیٹے کی اس لاش سے بھی افضل ہے، میرے اس بیٹے کی اس لاش سے بھی میرے نزدیک وہ جبہ سب سے قیمتی ہے، مجھے وہ جبہ چاہیے۔ اپنے پورے خاندان میں تلاش کروایا تو پتہ چلا عبداللہ بن زبیر کے چچا کے بیٹے، کزن عروہ، عبداللہ بن عروہ بن زبیر کے بیٹے، یعنی عروہ بن زبیر، عروہ کے بیٹے عبداللہ، ان کے پاس شام میں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ان کو پیغام دیا گیا کہ آپ کی خالہ نے، یعنی عبداللہ بن زبیر کی والدہ نے جو ہے نا وہ جبہ منگوایا ہے، تو اس نے پیغام بھیجا کہ ان سے کہہ دیجئے میں تب تک جو ہے یہ جبہ نہیں دوں گا، لا اردہ حتی استغفر لی، یہاں تک کہ وہ میرے لیے استغفار کرے۔
میں تب تک یہ جبہ نہیں دوں گا جب تک میرے لیے استغفار نہ کریں، گناہوں کی معافی کی اللہ سے دعا نہ کر دیں۔ تو سیدہ اسماء کہتی ہے کہ میں کیسے اس کو معاف کروں، اپنے بیٹے کے قاتل کو، کیونکہ عروہ عبداللہ بن عروہ خود قتل میں شامل تھے، کیونکہ اس لڑائی میں شامل تھے، ان سے بھی یہ خطا ہوئی کہ عبداللہ بن زبیر کے شہید کرنے والوں میں وہ شامل ہو گئے تھے، لیکن ان کو احساس تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جبہ رکھا ہی اس لیے تھا اور یہ سنبھال کر رکھا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے وقت پر کام آئے، اور آج ہو سکتا ہے یہ میں آپ کو کبھی نہ دیتا، لیکن مغفرت کا سودا مجھے چاہیے۔ میں نے کہا اسماء سے کہہ دیجئے اگر وہ مغفرت کی دعا نہیں کریں گے تو میں یہ جبہ کبھی نہیں دوں گا۔ جب پیغام ملا سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عروہ کو، عبداللہ بن عروہ کو ساتھ لے آؤ، اس کو بولو لے آؤ جبہ میرے پاس لے آؤ۔ جبہ لے آئے، کہتے ہیں کہ قبضت ھذا، کیا تو نے یہ جبہ لیا تھا؟ کیونکہ خاندان کے تھے، گھر میں کسی طریقے سے وہ لے گئے ہوں گے، چوری نہیں کہلاتی، معمولی چیز انہوں نے سمجھی شاید، وہ لے گئے۔ بہرحال جب لے کر آئے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غفر اللہ لک یا عبداللہ، اے عبداللہ اللہ تیرے سارے گناہ معاف کرے، اللہ تیرا یہ جرم بھی معاف کر کے تو نے میرے بیٹے کو قتل کیا۔ اللہ کی قسم یہ بیٹے، اولاد اور بھائی، شوہر کو قتل ہو جائیں اور ان کے جو ہے قتل کو معاف کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اور لاش پڑی ہے۔ وہاں کہ میں نے تجھے معاف کیا، پھر اس جبے میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیاں، یہ بے شمار واقعات ایسے کہ ان کی زندگیوں کا ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں تو اللہم اغفر لی کثرت سے ملے گا۔ استغفار کے وہ بڑے طالب ہوتے تھے اور اس کی اہمیت بڑی بڑھ جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، ابی عامر سیدنا ابو موسیٰ اشعری کو کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے، وہ آخری سانسوں میں تھے، سیدنا سلمہ بن اکوع کے چچا آخری سانسوں پہ تھے، انہوں نے سیدنا ابو موسیٰ سے کیا کہا؟ جا کر اللہ کے رسول کو سلام کہنا، میدان جہاد میں شہید ہو رہے ہیں، جا کر سلام کہنا، صرف ایک سوال کہنا، اللہ کے رسول سے کہیے گا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعائے مغفرت کرنا، میرے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اللہ کے رسول نے اسی وقت پانی منگوایا، وضو کیا اور دعا کی، اللہم اغفر لی ابی عامر، اے اللہ ابو عامر کو معاف فرما دے۔ اس طرح کثرت سے دعا کی کہ سیدنا ابو موسیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے بھی دعا کی۔ یعنی صحابہ کرام کے اندر یہ عمل، عبادت، نماز، تہجد، تلاوت، حافظ قرآن، عالم، مفسر موجود تھے، لیکن یہ کھٹکا ساری زندگی رہتا، گناہ رہے تو پھر نیکیاں کم پڑ جائے گی۔ نیکیاں تو ساری زندگی کی جتنی بھی کر لیں وہ پوری جو ہے پڑھنا، وہ اللہ کے فضل سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ سیدنا طفیل بن عمرو الدوسی اللہ کے رسول کے پاس آئے، جو دونوں ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے نا، ایک پہلے فوت ہو گیا تھا جو زخمی تھا، ہاتھ اپنا کاٹ ڈالا تھا اپنے آپ، وہ اس کو جنت میں دیکھا، اس نے ہاتھ کو ڈھانپا ہوا ہے، تو سیدنا طفیل بن عمرو الدوسی اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول یہ خواب دیکھا ہے تو وہ جنت میں نے اسے پوچھا تو نے ہاتھ کیوں لپیٹا ہوا ہے؟ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما اصلح تو لن نصلح ما افسدتا، ہم اس کو کبھی بھی صحیح نہیں کریں گے جس کو تو نے خود خراب کیا ہے۔ تو فیل رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول آپ دعا کریں اللہ اس کے ہاتھ کو بھی معاف کر دے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی اللہم اغفر ولیدیہ، اے اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی معاف کر دے۔ کہتے پھر خواب میں نے دیکھا ان کا ہاتھ سلامت تھا۔ وہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں مغفرت کرنا اور خود مغفرت کا جو ورد کرنا، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب ہے۔ آپ کی پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں، ہر چیز کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ نوح میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا ربکم انہ کان غفارا، یہ قرآن آج بھی ہے، آج بھی دلوں کا تریاق ہے، بیماریوں کا تریاق آج بھی موجود ہے۔ تم استغفار کرو، اللہ آسمانوں سے پانی بھی برسائے گا، اولاد بھی دے گا، باغات بھی دے گا، معیشت بھی بحال ہوگی، اولاد بھی ہوگی۔ اولاد صرف اولاد نہیں ہوگی، اولاد صالح بھی ہوگی، اولاد نیک بھی ہوگی، اولاد کارآمد بھی ہوگی۔ اولاد کے مسائل ہیں، معیشت کے مسائل ہیں یا کوئی بھی مسائل ہے، وہ سب حل ہوں گے کس سے؟ صرف استغفار کریں۔ اللہ کی قسم جب ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا بدلہ کہتے ہیں، جب بھی کسی مصیبت میں پھنس کر، ایک یہ کہ استغفار کثرت سے کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو کثرت سے ادا کریں۔ دوسرا ایک بہت مصائب میں جو وظیفہ مجرب ہے وہ یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بڑا عظیم نسخہ ہے۔ یہ اس کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے؟
یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا، انہوں نے یہ جملہ پڑھا تھا نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من، اے اللہ تو پاک ہے، پہلا کلمہ توحید ہے اور بیچ میں سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو پاک ہے۔ پاک کس چیز سے ہے؟ میں نے ایک دفعہ غور کیا ہے کہ اللہ نے اس پورے جملے کے بیچ میں سبحانک آیا ہے، اے اللہ تو بے عیب ہے۔ بے عیب کس چیز سے؟ جس تکلیف میں میں مبتلا ہوں، اے اللہ اس تکلیف میں تو ظالم نہیں ہے مجھ کو دینے میں۔ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ابھی ایک میں نے جنازہ دیکھا گاؤں میں، وہ اس کی ویڈیو دیکھ رہا ہے، بھائی کے جنازے میں چھوٹا بھائی روتا ہوا جا رہا ہے اور واہ ویلا کر رہا ہے، اللہ تجھے میرا ہی گھر ملا، اللہ تجھے میرا ہی بھائی ملا موت دینے کے لیے، اور کوئی نہیں میرا، نعوذ باللہ، اس طرح کے جملے کس رہا ہے، نادانی میں وہ کہہ رہا تھا۔ اور جب ہم مصیبت میں آتے ہیں، پریشانی میں آتے ہیں، اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ شاید ہمیں جو ہے نا اللہ نے کوئی ظلم کر رکھا ہم پر، ظالم۔ کچھ لوگ ایسے اللہ نعوذ باللہ من ذالک، ان کے منہ سے سنا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی زیادتیاں چل رہی ہیں ہماری زندگی میں، لوگ جو ہے نا اس طرح کے جملے کس دیتے ہیں اللہ کی طرف۔ اللہ رب کعبہ کی قسم ہے، لو عذب اہل السماوات السبع واہل ارضین السبع عذبہم وہو غیر ظالم، اللہ ساتوں زمین و آسمان کی ساری ذریت کو، ساری جو ہے وہ انسانیت کو اللہ اگر عذاب میں مبتلا کر دے تو اللہ ظالم نہیں ہے۔ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، اور اگر اللہ رحمت کرے سب پر تو اللہ کی رحمت ان کے اعمال سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے عملوں کی وجہ سے اللہ نے رحمت کی، عملوں سے بہت بڑی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بھی عملوں کی بدولت جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی نہیں، حتی یتغمدنی اللہ برحمت، یہاں تک میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ کر جنت میں ڈال۔ عملوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے تول کر کوئی اللہ سے صلہ پائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں ایسے جملے، تو گویا کہ اس جب بھی کوئی مصیبت آئے، فقر آئے، بیماری آئے، تکلیف آئے، اللہ کی قسم تکلیف آئے نا کوئی بڑی مصیبت، تو اس میں اس جملے کو پڑھا کرو۔ اس میں گویا کہ میں اور آپ یہ کہہ رہے تھے اللہ سبحانک، اللہ جو ہو رہا ہے نا میرے گناہوں کا صلہ ہے، اللہ میری غلطیوں کا صلہ ہے، اللہ میں ہی قصوروار ہوں، اے اللہ تو پاک ہی ہے نا، اللہ جو تکلیف دی، جو پریشانی دی، جو مصیبت دی، جو فقر ملا، جو اولاد لے لی، جو مال لے لیا، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، میں تو کوئی جملہ تیری طرف نہیں کہہ سکتا، اللہ میں تو گمان بھی نہیں کر سکتا، سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں ہی ظالم ہوں، یہ میری غلطی ہے، یا اللہ میرا ہی قصور ہے۔ ایک مالک بیٹھا ہے دکان پر، مزدور ملازم سے غلطی ہو جائے، بڑا کوئی قصور ہو جائے، اگر وہ فوراً کہہ دے یہ مجھ سے غلطی ہوگی، مارشیٹ صاحب بس غلطی ہوگی، خطا ہوگی، غصہ اس کو آئے گا لیکن فوراً ہٹ جائے گا کہ یار اس نے غلطی تو مان لی، اب میں کیا کروں، غلطی تو اس نے مان لی ہے لیکن میں کیا کروں پھر۔ لیکن اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں کے اس انداز سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ جب اللہ ان کو کوئی تکلیف دے تو وہ اس تکلیف کو اپنے اوپر لے لے، وہ اس تکلیف کو اپنے اوپر لے لے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑا راضی ہوتا ہے۔ اس جملے کے اندر یہ تھا سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر اس سے کون سی مصیبت ٹلتی ہے؟ لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ اِلَى یَوْمِ یُبْعَثُونَ، اگر یونس علیہ السلام اس جملے کو نہ دہراتے تو ہم یونس علیہ السلام کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ میری اور تیری بیماری 50-60 سال ہے نا، مصیبت 2-4 دن کی ہوتی ہے، بیماری 2-4 دن کی ہوتی ہے۔ یونس علیہ السلام اللہ کے رسول سے بھی پہلے سے لے کے آج 1400 سال ہو گئے، اور آگے قیامت کی دیواریں کب آنی ہیں؟ اتنی لمبا اندھیرا، اتنی لمبی مصیبت، اور چھٹی کس سے، ٹلی کس بات سے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اتنی لمبی مصیبت تھی لیکن اللہ نے اس کو پل بھر میں ختم کیا ہے۔ میری اور آپ کی مصیبتیں، دکھ اور تکلیف تو اتنے لمبے ہوتے ہی نہیں ہیں، اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آ جائے اس میں گویا کہ آپ گناہوں کو اپنے اوپر لے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے بھی بڑا راضی ہوتا ہے جو فوراً اپنے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیتا ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو مجرم ثابت کر لیتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ کہ حدیث قدسی بھی ہے نا کہ جب میرا بندہ خطا کرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرا کوئی
رب ہے مجھے معاف کرے گا، اللہ اس سے راضی ہو کے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے کہ اس کو اتنا ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ استغفار کثرت سے کرنا اور لا الہ الا انت سبحانک، یہ دو وظیفے اپنی زندگی میں رکھیں۔ جب بھی بیماری تکلیف آئے میں نے تجربہ کیا بحمدللہ، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بتاتا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے، بڑے سکون۔ مجھے تکلیف تھی کچھ دن، رمضان کے 5 روزے بھی نکل گئے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اسے واعظ و نصیحت کے طور پر، وگرنہ کوئی دکھلاوا نہیں ہے۔ یہ تکلیف بہت زیادہ تھی کان میں، میں نے اس ورد کو جتنی تکلیف بڑھی اتنا پڑھا، اور اللہ کی قسم ہے جب ڈاکٹر کے پاس آئے اور اس نے جب دیکھا کہ بہت زیادہ تکلیف تھی، جو اس کا حالت کان کی بہت زیادہ خراب تھی، لیکن اس کلمے کی وجہ سے بہت بڑی تکلیف کو بھی محسوس، یہی سوچتا رہا اے اللہ تو ہمارا رب ہے، اگر ساری زندگی بھی ایسے رکھے گا تو ہم کیا نہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ اگر ساری زندگی بھی تو تکلیف میں رکھے گا تو ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف مصیبت آ جائے تو ان ورد کو دہرائیں، اللہ کی قسم ساری مصیبتیں تکلیفیں ہلکی ہو جائیں گی، ساری مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ شیخ صاحب بتایا کرتے ہیں، پنجاب میں ایک بہت بڑے عالم تھے، تو وہ اکثر کہا کرتے تھے اللہ، اے اللہ میں تجھ سے راضی، اے اللہ میں تجھ سے راضی۔ تو کئی لوگ ان سے پوچھتے ہیں آپ یہ کہا، یہ دعا کیوں نہیں کرتے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا؟ لوگ تو یہی دعائیں کرتے ہیں اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ کون سا جملہ ہے اللہ میں تیرے سے راضی؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں یہ اس لیے دہراتا رہتا ہوں، کوئی تو وقت آئے گا کہ اللہ بھی کہہ دے گا میں بھی تجھ سے راضی۔ یہ میں اللہ کس حال میں راضی، بیماری میں بھی راضی، فقر میں بھی راضی، تنگی میں بھی راضی۔ اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے نا، تکلیفیں دے کے، پریشانیاں دے کے، کہ میرا بندہ مجھ سے راضی بھی ہے کہ نہیں۔ اب تم اللہ کی رضامندی خود طلب کرو، اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جائے گا، لیکن تو بھی تو راضی ہو نا اللہ سے۔ کہتے سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ تو اللہ سے راضی رہے، ہر حال میں، فقر میں شکوہ نہ کر، بیماری میں، تکلیف میں، مصیبتوں میں، ہر وقت کہ اللہ میں تجھ سے راضی۔ پھر ایک وقت آئے گا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ان پرفتن دور میں، معصیت کے اس دور میں، اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے صغیر کبیرہ سارے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر و تازہ رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا